نہالے دل پر سحاب جیسے، پروین شیر کی ایک اور بہت خوبصورت کتاب نہالے دل پر سحاب جیسے، کرشیاں کے بعد پروین شیر کی ایک اور کتاب. اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک موضوع پہ لکھی گئی ہے، اور وہ موضوع انسان کی شخصیت سے یا انسان کی ذات سے بھی جڑا ہوا ہے اور آفاقی بھی ہے، اور وہ موضوع ہے ماں. یہ ایسا موضوع ہے جس پہ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے. عام طور پہ ایک دو غزلیں لکھ دیتے ہیں شاعر، اور ایک آدھ مضمون ادیب لکھ دیتے ہیں وہاں پہ، لیکن انہوں نے اپنی ماں کے، اپنی والدہ کے جانے کے غم کو، اس دکھ کو، ان آنسوؤں کو اور اس بے تحاشا محبت کو کہیں کم نہیں ہونے دیا، ضائع نہیں ہونے دیا. انہوں نے اس کو جمع کیا اور ہمارے لیے نہالے دل پر سحاب جیسے ایک کتاب لکھ دی. اور انہوں نے کبھی برش سنبھال لیا، کبھی انہوں نے قلم سنبھال لیا، اور اس قیمتی جذبوں کو، جو ایک ماں کے جذبے ہیں، وہ انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیے. اور انہوں نے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سارے جذبوں کو، یہ سچی اور کھری شاعری جو ہوتی ہے یہی دیر پا ہوتی ہے، یہی دلوں پہ اترتی ہے، براہ راست سب کے دل پہ اثر کرتی ہے. اور اس کتاب میں جو انہوں نے ایک نثر میں ایک مضمون تحریر کیا ہے، وہ بھی ان کا ایک کمال کا مضمون ہے، اور اس کی ہر سطر سے، ہر لفظ سے محبت ٹپکتی ہے جو ماں کے لیے ہے. ماں کے موضوع کو انہوں نے دو طرح استعمال کیا ہے. ایک اپنی ماں کے بارے میں زیادہ تر تحریر کیا ہے، اور وہ خود بھی ماں ہیں، اور اپنے بچوں کی محبت کو بھی انہوں نے اس میں بیان کیا ہے، لیکن زیادہ تر اپنی ماں کے بارے میں لکھا ہے. اور یہ ذاتی طور پہ مجھے بہت پسند آئی کتاب، کیونکہ شاید میں بھی ماں سے بے انتہا محبت کرتی ہوں. انہوں نے ایک مضمون جو لکھا ہے، سمندروں سے بس ایک قطرہ، لیکن اس قطرے میں انہوں نے اس قدر خوبصورت مصرے، اور اس کو میں غزل ہی کہتی ہوں، بلکہ یہ پوری کتاب جو ہے نا ایک ایسی نظم ہے، ایک ایسا نغمہ ہے جو مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے. کبھی وہ ماں کی کوئی بات ہم سے بیان کرتی ہیں، کبھی وہ ماں کا کوئی دکھ کا کوئی حصہ بیان کرنے لگتی ہیں. ایک مکمل ایک نظم ہے یہ. اس میں جو نثر لکھی ہے وہ بھی ایک شاہکار ہے، اور جو انہوں نے نظمیں لکھی ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں. یہ بہت خوبصورت اپنے بچوں کے لیے بھی لکھی، او میرے بچے، لیکن زیادہ تر ان کی نظمیں جو ہیں نا وہ یہ ماں کے اوپر ہیں. ڈھونڈتی ہوں تمہیں، ملگجے تھے اجالے، اندھیروں سے دستوں گریباں ہوتے ہوئے، ایک سمندر تھا چاروں طرف شور کرتا ہوا، اور تم بے بسی میں میری سمت تکتی ہوئی، لمحہ لمحہ بہی جا رہی تھی ادھر، جس طرف اونچی لہروں کی دیوار تھی، تم بھنور میں گری، لہجہ لہجہ سراسیمہ بے دم ہوئی جا رہی تھی، مگر میں تمہاری پکڑ سے بہت دور تھی، لڑ رہی تھی امنڈتے ہوئے پانیوں کے بگولوں کی یلغار سے، تاکہ باہوں میں بھر کر تمہیں ڈوبنے سے بچاؤں، کنارے پہ لاؤں تمہیں. اونچی آواز میں چیختے چیختے ہو کے بے دم میں تم کو بلاتی رہی، کسمساتی رہی، پھر نہ جانے بھنور نے کہاں کس طرف تم کو پانی کے ریلے میں گم کر دیا. دھند گہری تھی، موجیں بلاخیز تیزی سے اٹھتی ہوئی، تم کو اپنی فصیلوں کے اس پار جانے کہاں لے گئیں.
اور میں بے سہارا، اور میں بے اما بے سہارا مصیبت زدہ، اپنے اشکوں کی مشعل جلائے ہوئے، ماندگی سے تھکاوٹ سے ٹوٹی ہوئی، اب کنارے پہ سودائیوں سی کھڑی ڈھونڈتی ہوں تمہیں، گھپ اندھیرے میں ماں۔ یہ ایک نظم ہے، اسی طرح کی ان کی 50 سے زائد نظمیں اس میں ہیں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا میں کون سی آپ سے شیئر کروں۔ ماں، میں نے تیری انگلیوں کو تھام کر ان کٹھن راہوں پہ چلنے کا ہنر ایک دن سیکھا تھا تجھ سے میری ماں۔ جب میں گرتی تھی تو مجھے تھام کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا فن مجھ کو تجھ سے ہی ملا تھا میری ماں۔ اس طرح طویل نظم ہے، اور تو ہے ایک گہرا سمندر پیار کا۔ ایک اور نظم ہے، بوڑھی بچی۔ بہت معصوم تھی، نٹ کھٹ وہ بچی، دوڑتی تھی اڑتی پھرتی تتلیوں جیسی، وہ چنچل تھی، کلنڈر چلبلی شاداں و خندہ، ہر سمے مسرور رہنا اس کی فطرت تھی، مگن رہتی تھی ہر دم کھیل میں، بے فکر لاپرواہ۔ کبھی وہ چاندنی کے نور کی بارش میں خود کو چاندنی کی پتلی سی نہاتی تھی، کبھی پھولوں میں چھپ کر گنگناتی تھی، کبھی جھرنوں کے نغمے سنتے سنتے ناچ اٹھتی تھی، کبھی جھیلوں کی لہروں پر مچلتی تھی، کبھی ساون کی بوچھاروں میں بھیگی کھلکھلاتی تھی، کبھی قدرت کا ایک نایاب تحفہ سادگی میں ہی وہ سج دھج اور آرائش کی خوشبو اوڑھ کر اٹھلائے چلتی تھی۔ بہاریں اپنے پھولوں سے نچوڑے عطر کی مہکار سے اس کو سجاتی تھیں، مگر دیکھو کہ جب سے تم گئی ہو چھوڑ کر اس کو میری امی، وہ بچی سن رسیدہ ہو گئی ہے کچھ دنوں میں ہی۔ صحابے نہالے دل پر سحاب جیسے، ایک بہت خوبصورت کتاب، اور اس میں سچے جذبوں کی شاعری اس میں بھری ہوئی ہے، بہت خوبصورت ہیں، ان کو پڑھتے جائیں۔ اور انہوں نے اس کتاب کو بھی کرچیا کی طرح بچوں کے نام کیا ہے۔ اس کی جو آمدنی ہوگی یا جو یہ اسے بچوں کی بہبود کے لیے خرچ کریں گی، ایک رفائی کام کرتی ہیں، ایک بہت نفیس شخصیت کی مالک ہیں پروین شیر، لیکن ان کی یہ کتاب نہالے دل پر سحاب جیسے مجھے کرچیاں سے بھی زیادہ اچھی لگی، اور اس پر احمد عدائیہ اردو مرکز انٹرنیشنل ادبی ایوارڈ کا اعلان ہو چکا ہے۔ تفصیلات آپ اردو منزل میں دیکھ سکتے ہیں، اور LA میں یہ ایک تقریب ہوگی غالباً اکتوبر میں، تو یہ ایوارڈ ان کو دیا جائے گا، اور یہ بجا طور پر $5000 کا یہ ایوارڈ پروین شیر صاحبہ کو ملا ہے، اور اس کی بجا طور پر یہ حقدار ہیں۔ بے تحاشا اچھی نظمیں ماں کے آفاقی موضوع پہ اس طرح لکھی ہیں کہ وہ دل پہ اترتی ہیں، دل پہ اثر کرتی ہیں، اور کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوتی جن کے دل میں درد ہوتا ہے، جنہیں محبت ہوتی ہے اپنے پیاروں سے، کہ وہ آنکھ نہ چھلکے۔ کوئی ایسی آنکھ نہیں، کوئی ایسا دل نہیں ہو سکتا۔ نہالے دل پر سحاب جیسے پروین شیر کی خوبصورت کتاب پہ آج میں نے بات کی۔ صبیحہ صبا، اردو منزل .com